www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. گزشتہ تو ایمان والوں کو ایک تنبیہ فرمائی کہ ایسے الفاظ جس سے دوہرے معنی نکلتے ہوں اور دشمن اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، ایسے ڈویل میننگ اور دوہرے معنی کے الفاظ سے استعمال کیا جائے، اجتناب کیا جائے. اب دشمنان دین اور خاص طور سے یہود جو ہیں وہ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرابیاں اور کچھ نہ کچھ برائیاں اور کچھ نہ کچھ اعتراضات جو ہیں وہ کرتے ہی رہتے تھے. ظاہری بات ہے کہ جب کسی کو دشمنی ہو جاتی ہے تو اپنے دشمن کے جو کمالات ہیں اس کو بھی وہ عیب بنا کے پیش کرتا ہے. کمالات بھی عیوب بن جاتے ہیں. اور جو کسی سے محبت رکھتا ہے اس کے نزدیک اپنے محبوب کے عیوب بھی کمالات بن جاتے ہیں. تو احبار جو تھے یہود کے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں تلاش کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے تھے. جیسے آج کے دور کے ہنود ہے، خاص طور سے جو اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کا رات دن یہی کام ہے کہ کہاں سے نکالی جائے بھول اور کہاں سے کیا جائے اعتراض. خوبیاں کبھی بیان نہیں کریں گے. ڈھیر سارے کمالات ہیں جس کو دشمن کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اسلام دشمنی کا، قرآن دشمنی کا، وہ ہر وقت قرآن کریم پر اور دین پر اور نبی پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ گندا ہو چکا ہے. تو
تو وہ ہمیشہ گندی ہی باتوں کو سوچتا ہے. مزاج میں پاکیزگی ہوتی ہے تو آدمی پاکیزہ باتیں سوچتا ہے. اس لیے اللہ والے دل پر محنت کرتے ہیں کہ اس کے اندر کے بگاڑ کو نکالا جائے، اس کے اندر کی خرابیوں کو دور کیا جائے تاکہ اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائے، اس کے تصورات پاکیزہ ہو جائے، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جائے. خاص اس پر محنت کی جاتی. تو یہود نے ایک اور شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا قرآن کریم تو عجیب کتاب ہے. ایک طرف حضور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ کی کتاب میں تو بدلاؤ نہیں آنا چاہیے، چینج نہیں آنا چاہیے، تبدیلی نہیں آنا چاہیے، کوئی تغیر نہیں آنا چاہیے. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کبھی یہ حکم دیتے ہیں کبھی وہ دیتے ہیں. کوئی ایک حکم دے دیا تو وہ اٹل ہونا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی کبھی بھی نہ آئے. لیکن یہ کیا ہے کہ تبدیلی آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ تو دانا اور بینا اور عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اس کی ذات میں تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ پہلے سے اس کو اس کے انجام کا پتہ نہیں تھا اس لیے یہ حکم دیا اور انجام معلوم ہوا تو دوسرا حکم دیا. اس سے پروردگار کی طرف جہل کی نسبت لازم آتی ہے. حالانکہ پروردگار حکیم ہے اور جہل کی نسبت کرنا یہ کفر ہے. لیکن انہوں نے یہ نسبت کی تھی. حقیقت حال یہ ہے کہ حکم میں جو تبدیلی آتی ہے، جو تغیر آتے ہیں، وہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک وقت میں وہ حکم مناسب تھا تو وہ دیا تھا، جب وہ وقت گزر گیا دوسرا وقت آیا تو اس کے لیے وہ حکم مناسب تھا، پھر تیسرا وقت آیا تو اس کے لیے وہ حکم دیا، اس کے لیے وہ مناسب تھا. جیسے 3 چیزیں اور 3 عبادتوں کے اندر مختلف حکم آئے ہیں. جن میں سے ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، اور کچھ احکام میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں. جیسے شراب کے بارے میں پہلے حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے. اور دوسری بات یہ کہی منافع للناس، لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے. ایک حکم ہوا. پھر دوسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت پھٹکنا. نشے والے کو نماز سے روک دیا. 2 حکم ہو گئے. اور تیسرا حکم یہ فرمایا کہ فانتہوا، رک جاؤ، اب منع ہے. تو جب اخیر میں منع کرنا تھا تو پہلے ہی فانتہوا کہہ کے روک دیتے.
اس کا جواب یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ عرب والوں کی گٹھی میں پڑی ہوئی، اس کے بغیر ان کا گزران نہیں ہوتا، جیسے کہ گٹکا جس کے مزاج میں داخل ہو گیا ہو وہ کھانا چھوڑ دے گا، لیکن یہ پوڑیا نہیں چھوڑے گا، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ پوڑیا زہر کی پوڑیا ہے، لیکن وہ کھا کے رہے گا۔ اس طرح سے عرب والوں کو شراب سے بڑا تعلق تھا، پرانی شرابیں گھروں میں رکھتے تھے۔ تو اب طبقات تین ہیں لوگوں کے، ایک تو وہ ہے کہ اشارے میں سمجھ جاتا ہے دور تک کی بات، دوسرا وہ ہے جو ذرا دیر سے بات کو سمجھتا ہے، تیسرا وہ ہے کہ تدریجاً دھیرے دھیرے مزاج ایسا بن گیا کہ اب آہستہ سے اس کو منع کریں گے تو رک جائیں۔ پہلا حکم دیا تو وہ شراب کے عادی لوگوں کو یوں کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، تو جو بہت زیادہ پابند تھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھئی جب نقصان زیادہ ہے تو نقصان والا کام کیوں کرے گا، تو عقل مندوں نے اس کے انجام کو سوچا کہ انجام کار جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، تو اس کو پہلے سے چھوڑو، تو انہوں نے اس وقت سے چھوڑ دیا، تو ان کے لیے وہ حکم کافی ہو گئے۔ اب دوسرا طبقہ وہ تھا کہ نہیں، ابھی ممانعت صحیح نہیں آئی ہے، صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ نہ نہیں کہا ہے، ابھی صرف یہ کہا ہے کہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ اب جو دین کے رسیا اور دین سے محبت رکھنے والے تھے انہوں نے کہا نماز جیسی عبادت سے یہ شراب روکتی ہے تو چھوڑو شراب کو، اور جب ٹائم نماز کا ہو تو نشہ کر نہیں سکتے، کیونکہ نشہ ہوگا تو نماز میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اب نماز کے اوقات ایسے رکھیں کہ آدمی شراب پی نہیں سکتا۔ مثلا فجر میں پیے گا تو سوچے گا کہ ابھی مجھے جو ہے چاشت کی نماز پڑھنی، چاشت کے وقت پینے کو جائے گا تو سوچے گا ظہر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، پھر نشہ آ جائے گا۔ شراب کا نشہ چڑھتا دھیرے سے ہے، اترتا بھی دھیرے سے۔ اب ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر خیال آیا کہ کھانے کے ساتھ شراب پی لوں تو اثر تیار ہے، پھر نشہ ختم نہیں ہوگا تو اثر کی نماز چوک جاؤں گا، اور اثر کو بھی نہیں پی سکا، اثر ختم ہوتی مغرب کا وقت سامنے کھڑا ہے تو مغرب کو نہیں پی سکتا، مغرب ختم ہو گئی پھر پی لوں تو پھر عشاء کا وقت تیار ہے، اب عشاء کے بعد پینے کو جا رہا تو تہجد میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، تو اوقات نماز کے ایسے گرے کہ پینا چاہے تو بھی پی نہیں سکتے۔ دو حکم ہو گئے، لیکن صراحت کے ساتھ ابھی ممانعت نہیں لائی، لیکن 80% لوگوں نے شراب چھوڑ دی، تو تیسرا حکم آیا کہ اب مزاج بن چکا ہے، اب چھوڑنے کا مزاج بن چکا ہے، جب مزاج چھوڑنے کا بنا ہے تو اب حکم آخر میں دیں گے کہ چھوڑ دو، تو مزاج بنا تھا تو چھوڑ دیں گے۔ تو قرآن کریم اگر تبدیلیاں کرتا بھی ہے تو وہ حکمتوں پر مبنی ہوتی ہیں، وہ مصلحتوں پر مبنی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ پہلے نماز میں نقل و حرکات زیادہ تھی، ہاتھ اٹھانا کان تک بار بار تھا، اور
نماز میں جو ہے ہلکی گفتگو بھی جائز تھی، لیکن نماز کا قاعدہ ایسا بنایا کہ نماز کو حرکت سے لے کے چلے ہیں اور سکون کی طرف لا کے رکھے ہیں۔ نماز میں حرکات پہلے زیادہ تھی کیونکہ ان کے مزاج میں طبیعی طور پر حرکت اور نقل و حرکت زیادہ تھی، اس بنا پر جو ہے حرکت سے نماز کو جوڑ کے رکھا اور دھیرے دھیرے حرکتیں چھوڑاتے چھوڑاتے یوں فرمایا وقوموا للہ قانتین اے ساکتین، اب حرکتیں ختم کرو اور سکوت کا مزاج بن گیا، اب ساکن ہو جاؤ، اور اطمینان، اب بولنا گفتگو اشارے نماز میں بند۔ حرم میں وہ عرب نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کے اندر اس کا فون آ گیا، اس نے سجدے میں جو ہے موبائل آن کیا اور یوں کہا انا فی الصلاۃ، میں نماز میں ہوں۔ تو فرمایا کہ اب نماز کے اندر گفتگو کو منع کر دیا، پہلے گفتگو تھی بعد میں منع کر دیا، تو اس کو تدریج کہتے ہیں۔ وہ حکم کے لیے وہ زمانہ مناسب تھا، یہ حکم کے لیے یہ زمانہ مناسب ہے، اور رکاوٹ بالکل ممنوع ہونے کا مزاج بنانے کے بعد پھر منع کرنا آسان ہے۔ یہ جو نسخ ہے نا کہ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے اور کتنی آیتیں قرآن کریم میں منسوخ ہے، اس کے اوپر بحث ہوئی ہے، یہ علمی مسئلہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ 500 آیتیں منسوخ ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ 20 آیتیں منسوخ ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ 5 آیتیں قرآن کریم میں فی الحال منسوخ ہیں، اور متاخرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت اپنے تمام تر مواد کے ساتھ منسوخ نہیں ہے۔ اس بات کو العون الکبیر میں مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی آیت کریمہ اپنے تمام تر مواد کے ساتھ منسوخ نہیں مانی جا سکتی، کس وقت وہ آیت زندہ ہو کر عمل میں آ جائے گی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے نظائر ہیں اور اس کے دلائل ہیں، لیکن اگر اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھنا ہو تو مثال سے سمجھ سکتے ہیں، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ نسخ کی حیثیت کیا ہے۔ سرکار پر جب جادو کیا گیا تو آپ کے اوپر ظہور کی کیفیت تاری ہوئی۔ ظہور کے معنی بھول جانا، اور ظہور کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کام حضور نے نہیں کیا ہے لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کام میں کر چکا ہوں، یہ جادو کا اثر۔ ہر وقت ایسا جادو کا اثر نہیں ہوتا، یہ حضور پر تھا وہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم بھی ادھر سوچتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ہوتا کیا اور کہتے کیا ہیں، تو سب یہ سوچنا شروع مت کر دو کہ ہمارے اوپر بھی اس کا اثر۔ ایک تو یہ بات، کبھی کبھی سرکار نے کوئی عمل کر لیا ہے اور خیال آتا ہے کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا ہے، یہ کیفیت آپ کے دماغ کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اور تخیل کی یہ کیفیت تھی، تخیل پر ہی جادو کیا جاتا ہے، اصل میں خیالات کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور تخیل ایسا ہوتا ہے کہ رسی ہوگی تو سانپ نظر آئے گا، لکڑی ہوگی تو اژدہا نظر آئے گا، یہ تخیل کے اوپر غالب آنا ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے حضرت ہمارے دروازے میں 4 نیمبو نے 5 مرچیاں نکلی، میں نے کہا یہ تو نکلے ہی ملے گی، اور یہ نیمبو کاٹنے سے اور مرچیاں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جب چاہتے ہیں جب ہی ہوتا ہے۔ اس طرح سب کے دروازے پہ لال مرچیاں ڈال دینے سے لوگوں کے کاروبار ٹھپ تھوڑے ہو جائیں گے۔
اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، گھر میں تلاوت قرآن کا مزاج رکھو، کچھ بھی نہیں ہو۔ حضور کو جادو کا اثر ہوا تو جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دی۔ اب کسی کو آپ قل اعوذ برب الناس بتائیں گے تو وہ اتنا سا منہ بنائے گا اور ان کہے گا تو میں پہلے سے پڑھتا ہوں۔ تمہارے سینے کے اندر، میرا سینہ کوئی فارمیسی ہے کہ اندر سے نکال کے دے دے۔ خیر، تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضور بھول جاتے تھے لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی نہیں بھولے۔ ذہول ہوا لیکن آیات قرآنیہ میں کوئی ذہول نہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے جادوگر۔ اب مثال سنو، مثال سے باتیں سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس بنا پر مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ گئے کسی طبیب کے پاس، اس نے نبض دیکھی، بتایا آپ کو شدید مرض ہے، تو حکیم صاحب علاج دیجیے۔ اب علاج ہے لمبا، بیماری لمبی ہے تو علاج لمبا چلے گا۔ حکیم ہے بڑا ذہین اور ہوشیار، اس لیے اس نے جو ہے صفوف کی 2 پڑیاں دے دی گئی، یہ پڑیا روزانہ 2 صبح 2 شام لیا کرو، 8 دن کی دوائی دیتا ہوں، لے جاؤ۔ 8 دن کے بعد آیا، پھر انہوں نے نبض دیکھی، نبض دیکھنے کے بعد کہا کہ اب وہ پڑیا موقوف، اب گولیاں دیتا ہوں، یہ گولیاں صبح دوپہر شام کھایا کر۔ 8 دن کی گولیاں دے دی۔ 8 دن کے بعد پھر آیا، پھر نبض دیکھی۔ وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کا پہلے سے کچھ ٹھیک معلوم ہو رہا ہے۔ یونانی جو علاج ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بیماری کی جڑ کو نکالتا ہے، اور ایلوپیتھک علاج جو ہے وہ درد کو دباتا ہے۔ جڑ سے نکال ڈالنے کا ان کے پاس وتیرہ اور طریقہ نہیں، اور یونانی علاج جو ہے بے ضرر علاج ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوا تو نقصان نہیں ہوگا، اور ایلوپیتھک علاج ایسا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا تو نقصان ضرور ہوگا۔ کہیں نہ کہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو ہے، کوئی بھی دوائی ہوگی تو ایک اچھا ایفیکٹ ہوگا تو 2 سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ اور یونانی علاج سستے ہیں، لیکن آج کل اچھے حکیم ملتے نہیں ہیں۔ آزمودہ کار اور مجرب حکیموں کا ملنا مشکل ہو گیا۔ پہلے تو خالی اس کے مطلب میں داخل ہو تو آپ کو بتا دیتا تھا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے۔ ابھی ڈاکٹر جو ہے دنیا بھر کے ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ دیکھتا ہے، پھر بتاتا ہے آپ کو یہ ہے یہ ہے، اور وہ 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتے کہ آپ کو یہ تکلیف۔ نبض شناسی ایسی تھی ان کی۔ ایک اندھا طبیب تھا، لوگ کہتے تھے کہ نبض شناسی میں بڑا ماہر ہے، تو رسی بدواتا تھا ہاتھ پر، اور وہ رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نبض چیک کرتا تھا مریض کی۔ ایک مرتبہ جو ہے مریض نے سلام کیا اور ایک عورت کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ رسی باندھ دی اور ان کے ہاتھ میں دے دی کہ دیکھیں، کہتے ہیں بہت ماہر ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ حکیم صاحب نے فوراً کہا کہ یہ کسی عورت کی نبض ہے۔ اتنی مہارت پہلے حکیموں کو ہوا کرتی تھی۔ قارورہ دیکھتے تھے، جیسے آج کل یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں ایسی کوئی سرجیکل چیزیں نہیں تھیں،
کیا پیشاب دیکھتے تھے یوں اور بتاتے تھے کہ یہ پرابلم ہے، گردے میں پرابلم ہے، فلاں پرابلم ہے، پیشاب میں یہ چیز آ رہی ہے، یہ چیز آ رہی ہے، دیکھ کے بتاتے تھے۔ 8 دن سفوف یعنی پاؤڈر دیا، 8 دن گولیاں دیا، اب پھر یہ گیا۔ پہلے سے فرق ہے آپ کو؟ جی ہاں پہلے سے فرق ہے۔ کہا تھوڑا نسخہ آپ کا تبدیل کرتا ہوں، ان کو جوارش دے دی کہ جوارش چاٹا کرو۔ 8 دن جوارش دینے کے بعد پھر گیا تو اب یوں کہا کہ اب تمہاری دوا چینج کرتا ہوں، خمیرہ کھاؤ۔ اب خمیرہ کھایا 8 دن کے بعد، یوں کہا کہ اب جو ہے تم کو مقویات دینی پڑے گی۔ اب مقویات دینا شروع کیا۔ بیمار کو مقویات دینے سے اس کی بیماری قوی ہو جاتی ہے، اس لیے بیمار کو مقویات نہیں دی جائے گی۔ وہ دینے کے بعد اخیر میں کشتے دیے۔ کشتے کیا ہے بعد میں لو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ چنگا ہو گیا، تندرست ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ اب کوئی یوں کہے کہ یہ حکیم بے وقوف ہے۔ دیانند سرسوتی نے یہی اعتراض کیا تھا قرآن کریم کے اوپر کہ قرآن کبھی یہ حکم دیتا ہے، کبھی یہ دیتا ہے، کبھی وہ دیتا ہے، کبھی وہ دیتا ہے۔ تو ان کے یہاں ایک بات تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسے چینجز کہاں سے آتے؟ یہ تو انسان کا کلام ہے، اس بنا پر چینجز آتے۔ تو حضرت مولانا قاسم اللہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکیم والی مثال دی اور 1.5 گھنٹے کا بیان دیا، درجوی بات ہے۔ فرمایا کہ جو بیمار ہوتا ہے تدریجاً اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر اگر تھیلا بھر کے سفوف اور گولیاں، جوارش اور خمیرہ، کشتار، مقویات اور تمام چیزیں دے کر ایک تھیلا دے کر بیٹا کہ اس کو 2 مہینے تک کھاتے رہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ دیکھتے ہی مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایسی تو مجھے کون سی خطرناک بیماری ہے کہ تھیلے بھر بھر کے دوا دے رہا ہے؟ تو حکیم ہوشیار ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلے سفوف کا معاملہ ہے تو وہ دیا، پھر گولیوں پر آیا، پھر تدریجاً علاج کو چینج کیا۔ لوگ کہیں گے بڑا ذہین اور بڑا ہوشیار جو ہے طبیب ہے، اس بنا پر کہ کون سے موقع پر نسخہ کیسے چینج کیا جاتا ہے یہ جانتا ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ علاج کرنا یہ عقل مندی ہے یا اسے بے وقوفی اور حماقت کہیں گے؟ فرمایا جیسے یہ تبدیلیاں ہیں اس طرح قرآن کریم کے اندر تدریجاً مزاج بنایا گیا، اس کے مطابق تبدیلیاں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسھا، کوئی آیت آپ کے ذہن سے ضرورت نہیں ہوتی تو ہم مٹا دیتے ہیں، اور کوئی آیت جو ہے نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ منسوخ پہلے آتی ہے، ناسخ جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ بعد میں ایک آیت کریمہ اور اتارتے ہیں اور پہلے والا حکم جو ہے اس کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا حق ادا کرو۔ اب ظاہری بات ہے کہ حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ پریشان ہوئے۔ حکم اپنی جگہ ہے، تلاوت کر رہے ہیں، نکاح کے موقع پر آیت بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ تلاوت میں باقی ہے، اس کا ثواب باقی، اس کا اجر باقی، سب اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے کیونکہ حق تقوی ادا کرنا، نبی کا تقوی الگ ہے، ولی کا تقوی الگ ہے، صحابہ کا تقوی الگ ہے۔ ہم جیسوں کا تقوی وہاں تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی۔ تو نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایک ناممکن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فوراً ایک حکم بدل کر
فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو اور اس کے مطابق کام کرتے جاؤ۔ تو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، اور کوئی آیت بھلا دیتے ہیں تو اس سے عمدہ حکم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حکم ہم دیتے ہیں۔ اور یہ زمینیں ہماری ہیں، یہ آسمان ہمارے ہیں، ہم جو چاہیں تبدیل کریں، ہم جو چاہے تغیر کریں، مالک اپنے کلام میں، اپنے مکان میں جو چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ بندوں کو اور رعایا کو مالک کی چیزوں میں دخل دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ میں یہ یہود کے احبار کا جواب دیا اور بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آیتیں منسوخ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہے، اور جو آیتیں ناسخ لے کر کے آتے ہیں اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ منسوخ کی ضرورت ختم ہو گئی اس لیے وہ حکم ختم کر دیا، اور ناسخ کی ضرورت باقی ہے تو وہ حکم بھی ابھی باقی ہے، اور قرآن کریم کے اندر کوئی نیا نسل نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہونا ہی نہیں ہے، جو ہے وہ یہی ہے۔ اور سب احکام اپنی جگہ بہت زیادہ محکم ہیں، بہت زیادہ مستند ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کا بنانے والا اور زمینوں کا بنانے والا چاہے تو اپنے احکام میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، اپنے کلام میں چاہے تو تغیر کر سکتا ہے۔ رعایا کو کوئی حق نہیں کہ بادشاہ کوئی حکم تبدیل کرے تو اس کے اوپر اعتراض کرے۔ مودی صاحب نے آدھی رات کو کہا 500 بن 1000 بن، تو کیا کر لیا تم نے؟ قرآن پہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ ان پہ کرتے نا اعتراض، پورا ہندوستان گونگا ہو گیا۔ جس کو دیکھو تو بولتی بند، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں، حیرانیاں پریشانیاں ہر ایک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ غلط کام ہوا ہے، لیکن مجال کسی کی نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے مخالفت کرے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ایسا مظلوم رہ گیا، جو چاہے اعتراض کر لے، جو چاہے اس کے اوپر جو ہے بات کر لے۔ جب دنیا کے بادشاہوں کے حکم پر اعتراض کرنے کا منہ نہیں ہے تو مالک الملک اور بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی خاتون کوما میں ہے، ان کے لیے درخواست آئی ہے کہ دعا فرمائیں، شفا کاملہ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب بیمار چل رہے ہیں، زیر علاج ہیں، میرے بھی استاد ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ فاروق اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی علیل اور بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور حنیف بھائی ورزا ہمارے عزیز ہیں، ان کی والدہ مریم بیوی آج انتقال فرما گئیں، ان کے لیے مرحومہ کے لیے بے انتہا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے محلے میں علاقے میں دور بڑی مسجد کے پاس مشتاق بھائی رہتے ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے اچانک علیل ہوئی اور دنیا سے چلی گئی، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے،
تمام رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشف اعلالنا واسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ العالمین ہمیں دین مبین پر قائم اور دائم فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے اور جمنے والا بنا. اے اللہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. ہمیں اپنا بندہ بنا دے، ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے. اے اللہ غافلین میں سے ہمیں نہ بنا. اے اللہ تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا عشق و محبت عطا فرما. اے اللہ تیری رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو گھریلو یا بیرونی پریشانیوں سے دوچار ہے اللہ تمام کو دور فرما. اے اللہ جن کی روزیاں تنگ ہو چکی ہیں اسے وسیع بنا دے. اے اللہ جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں محبتیں عطا فرما دے. اے الہ العالمین با اخلاق اور با حیا زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. مرحوموں کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرما. رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اور ذکر انسان کی زندگی کی روحانی غذا ہے. اس کے قلب کو، اس کے روح کو جو غذا ملتی ہے وہ ذکر کے ذریعے سے ملتی ہے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے ملتی ہے. لہذا آپ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں.
اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا
अब से थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे। मुराक़बा अल्लाह की रहमत के इंतजार में, अल्लाह के ध्यान में इंतहाई खामोशी, इत्मीनान, सुकून के साथ बैठने का नाम। आंखें बंद रखे, जिस्म में नक़्लो हरकत न हो,
اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا کے رکھیں اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقب ہو جائیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جہاں بنانی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود گئے، اور بے خبر کیا خبر کس کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. اور مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچیں کہ آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما. اے اللہ یقیناً بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، ریاکار ہیں، گناہگار ہیں. اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں پر نظر فرمائی تو ہم برباد ہو جائیں گے. اے اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دیجیے. اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے اور اللہ قلب کو شاکر بنا دے. اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا دے. اے اللہ 100% دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ حقوق دینی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی مختلفیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ العالمین ہمیں 100% نمازی بنا دے. اے اللہ پابند دین بنا دے. اے اللہ ہماری اصلاح غیر سے فرما دے، تربیت کے سامان فرما دے. اللہ دلوں کو جاری فرما دے. اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. منمانی زندگی سے اللہ حفاظت فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کروا. جو برخوف ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما. برحمتک یا